لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج سے چند دن قبل ایک بکھر کے مولوی ہیں، خضر حیات ممادی دیوبندی مسلک کے ہیں، انہوں نے چیلنج دیا ہے علماء اہل سنت کو کہ قرآن میں سے لفظ علم الغیب دکھائیں اکٹھا، اور کافی دفعہ یہ چیلنج کر چکے ہیں اور علماء اہل سنت نے بہت مدلل جواب دے دیا ہے، لیکن میں علماء اہل سنت کے نوکر ہونے کی حیثیت سے میں بھی کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، مولوی خضر حیات بکھروی صاحب سے میں کہوں گا، پہلے تم اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت کرو، جبکہ تجھے تو اپنے ہی تسلیم نہیں کرتے، تیرے خلاف تو اپنوں نے بڑے فتاوی جات نقل کر چکے ہیں، کسی نے تجھے خارجی کہا، کسی تیرے بھائی دیوبندی نے تجھے اہل سنت سے خارج قرار دے دیا ہے، اور کسی نے تجھے نجدی کہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے علماء اہل سنت کو چیلنج کرنے سے پہلے آپ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان ہونا تو ثابت کریں نا، اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، جبکہ ہم تجھے تیرے اپنے ہی گھر سے، دیوبندیوں اور وہابیوں کے گھر سے تجھے ثابت کریں گے کہ تو خارجی ہے، تو نجدی ٹولے میں سے ایک مولوی ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں، ہم یہ ثابت کریں گے، اور تو اہل سنت سے خارج ہے، یہ ہم ثابت کریں گے۔ اور دوسری بات، تم نے یہ کہا کہ قرآن میں سے اکٹھا علم الغیب کا لفظ دکھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، یہ بھی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک مولوی صاحب نے سوال کیا کہ قرآن میں سے علم الغیب کا لفظ دکھائیں اکٹھا۔ یہ مولوی صاحب کا چیلنج کرنا جہالت پر مبنی ہے، اور یہ اس کی علمی لیاقت یہی ہے، علمی حیثیت یہی ہے۔ یہ سوال اس وقت کیے جاتے ہیں جب آمنے سامنے بیٹھنے کی جرت نہ ہو، جب آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے جرت نہ ہو، اور تجھے مفتی اعظم، محدث کبیر، فقیہ العصر، عارف باللہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بہت ہی مدلل اور خوبصورت جواب دے دیا تھا، لیکن تیرے اندر غیرت نہیں ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس کا سوال کہ قرآن میں سے علم الغیب کا لفظ دکھائیں، بس بات ہی ختم ہے۔ مولوی صاحب، علم الغیب کا لفظ ہم انشاءاللہ العزیز دکھائیں گے، لیکن میرا بھی ایک سوال ہے، جیسے تم نے سوال کیا ایسے ہم بھی سوال کرتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ تو قرآن کے اندر اکٹھا پہلا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے اندر اکٹھا۔ ہاں، یہ تیرا جواب ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ لا الہ الا اللہ فلاں جگہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ فلاں جگہ پڑھا ہے تو یہ کلمہ بن جائے گا۔ یہ نہیں، اکٹھا جیسے تم نے سوال کیا کہ علم الغیب کا لفظ اکٹھا دکھاؤ، ہم بھی کہتے ہیں کہ تم کلمہ اکٹھا دکھاؤ قرآن کے اندر، اور نماز کا مکمل طریقہ قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن کے اندر نماز کا طریقہ دکھاؤ ہمیں۔ اور بھی متعدد اسی طرح کی باتیں ہیں جو قرآن نے تفصیلاً ان کو ذکر نہیں کیا، اور تمہارا یہ کہنا کہ قرآن کے اندر علم الغیب کا لفظ دکھاؤ، ہم کہتے ہیں کہ تم کلمہ اکٹھا دکھاؤ۔ یہ بات یہاں مکمل ہوگی۔ نمبر 3، مولوی خضر حیات مماتی دیوبندی صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تم کم از کم اپنا کوئی گھر تو بتاؤ، اپنا کوئی ڈیٹا تو بتاؤ، تم کس نالیاں کی پیداوار ہو، کس بوٹی کی تم پیداوار ہو، یہ تو بتاؤ نا۔ کیا مولوی قاسم نانوتوی، رشید گنگوئی، خلیل سہارنپوری، اشرف علی تھانوی، ان کو تو بزرگ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ کیا ان کی بات تیرے لیے حجت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ تو کم از کم بتاؤ نا۔ ہاں، اگر تو ان کو اپنا بزرگ مانتا ہے، ان کو اپنا پیر مانتا ہے، اور ان کو اپنا بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، حجت الاسلام، حکیم الامت وغیرہ وغیرہ، قطب الارشاد، جو ان کے القابات ہیں علماء وہابیہ کے، اگر تو ان کو مانتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو پھر بھی ہمیں بتا۔ نمبر 4، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کون کون مفسر حجت ہیں، وہ بھی بتاؤ۔ کوئی مفسر کا نام بتاؤ اور ان کی فہرست ہمیں بتاؤ کہ یہ میرے لیے حجت ہو سکتا ہے۔ جبکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تیرے گھر کے آدمی مفتی محمد اشرف، یہ میاں والی کے اندر صدر مدرس ہیں، مفتی کا لقب بھی ہے، اور مماتی دیوبندی مسلک کے بہت بڑے اپنے آپ کو علامہ کہلواتے ہیں۔ غالباً یہ تیرے شاگرد ہوں گے، یا عطا اللہ بندیالوی کے ہوں گے، یا مولوی شعیب کے شاگرد ہوں گے، ہیں تیرے گھر کے۔ ان کا مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے ضلع میاں والی کے اندر۔ یہ فقیر 15 دن مسلسل ان کے پاس جاتا رہا، اسی مسئلے پر بحث ہوتی رہی، علم غیب۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل سنت کی دعاؤں سے اس فقیر نے حوالوں کے انبار لگا دیے تھے۔ کیوں؟ امام فخر الدین رازی بھی ہم سنیوں کی وکالت کرتا ہے، امام بغوی بھی ہم سنیوں کی وکالت کرتا ہے، امام خازن ہم سنیوں کی وکالت کرتا ہے، اور تیرا پسندیدہ مفسر ابن کثیر بھی ہماری وکالت کر گیا ہے، اور امام شاہ عبدالعزیز بھی ہماری وکالت کرتا ہے، علامہ اسماعیل حقی حنوی یہ بھی ہماری وکالت کرتا ہے، اور مفتی بغداد علامہ سید محمود علوسی یہ بھی ہماری وکالت کرتا ہے، تو میں علامہ قرطبی یہ بھی ہماری وکالت کرتا ہے۔ میں نے الحمدللہ اور امام ملا علی قاری یہ بھی ہماری وکالت کرتا ہے، الحمدللہ۔ پھر وہ بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ علم غیب ثابت کریں گے۔ یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا عقیدہ ہے۔ وہ وقت آئے گا تو ہم انشاءاللہ العزیز یہ سارے حوالہ جات پیش کریں گے۔ لیکن تیرے شاگرد، تیرے گھر کے مفتی
تیرے گھر کے مناظر، میں نے ان کو متعدد حوالہ جات دیے تھے، اور تیرے گھر کا مفتی مولوی خضر حیا صاحب مفتی اشرف سے پوچھ سکتے ہیں، میاں والی کے اندر موجود ہے، اس کو اتنے میں نے حوالے دیے۔ اس نے کہا علامہ قرطبی شیعہ ہے، علامہ خازن یہ خارجی تھا، علامہ بغوی یہ فلان تھا، یعنی کہ سب مفسرین کو تیرے گھر کے مفتی محمد اشرف دیوبندی وہابی مماتی نے مسترد کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جن کے لیے کوئی مفسر حجت بن نہیں سکتا، ہم ان سے کیا بات کریں گے؟ کیا بات کریں گے جب یہ کسی کی مانتے نہیں؟ تو کیا ہم عرشوں سے ان کے لیے جبرائیل کو لائیں کہ ہماری طرف سے جبرائیل ان کو جواب دے؟ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا جب یہ کسی کی مانتے نہیں۔ تو میں خضر حیات بکھری صاحب سے یہ گزارش کر رہا ہوں، جو میں نے سوال کی، یہ پہلے بتاؤ تم کہ کیا اکابرین وہابیہ کی بات تمہارے لیے حجت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جب یہ اپنا ڈیٹا بتائیں گے تو ہم بات کریں گے، جب اپنا ڈیٹا نہیں بتائیں گے ہم ہرگز بات ان سے نہیں کر سکتے، کیوں کہ ان کے سامنے کسی کی بات حجت بن نہیں سکتی۔ تو میری یہ گزارش ہے، تمام جتنی بھی مماتیہ اور وہابیہ جماعت کے لوگ ہیں، بالخصوص خضر حیات بکری صاحب سے یہ گزارش ہے، چیلنج کرنے سے پہلے یہ باتیں بتا دو، انشاءاللہ العزیز میں علماء اہل سنت کے خادم ہونے کی حیثیت سے میں اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم غیب آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور تیرے گھر سے بھی ثابت کروں گا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کو ان بدبخت لوگوں سے محفوظ رکھے، اور ان کی یہ جو گندی سوچ ہے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔